اب ہم آتے ہیں کہ بری عادت سے نکلنا کیسے ہے. تو بری عادت سے نکلنے کے 4 اسٹیجز ہیں. سب سے پہلی بات، آپ فہم کی سطح پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے. یعنی وہ انسان جو اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ یہ کوئی بری عادت ہے، وہ اس عادت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اسی طرح وہ اس بات کو انالائز کرے کہ یہ عادت میرے اندر پیدا کیسے ہوئی، کہاں سے آئی یہ عادت. نہیں، یہ سب پہلے اسٹیپ میں جو انالیسز ہے، جو فہم کا کام ہے، اس کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ داعیہ یا یہ انٹینشن پیدا ہو کہ مجھے اس عادت کو ختم کرنا ہے یا اس عادت سے باہر نکلنا ہے، مجھے اپنی عادت توڑنی ہے. اگر کوئی انسان کم از کم یہ 3 سوال اپنے آپ سے نہیں اٹھا رہا تو یہ پہلا اسٹیج ہے. یعنی پہلا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ عادت، وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ بری عادت ہے، وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ میرے اندر کیسے آئی، اور وہ اس بات کا عزم کرے کہ مجھے اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. جب یہ 3 کویسچنز اس کے اندر پوری قوت سے سر اٹھائیں گے تو پہلا اسٹیج کور ہوگا. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں اسے. یعنی آپ ایک چیک رکھیں کہ اس عمل کی فریکوینسی کو آپ چیک کریں کہ یہ کام مجھ سے کتنی دفعہ ہو رہا ہے. یہ کام میں کر رہا ہوں، اچھا تو یہ کام میں نے، آپ کوئی چھوٹی سی ڈائری میں مینٹین کریں، اس کا لاگ مینٹین کریں. آپ دیکھیں کہ یہ کام میں نے آج، آپ ڈیٹ لکھیں، ٹائم لکھیں، ڈے لکھیں. اچھا یہ سچویشن تھی اور میں نے یہ کام کیا، اب مجھے اس کام کو نہیں کرنا ہے. آپ اس کو اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ یہ کام جو ہے وہ آپ اس سے روک سکیں اپنے آپ کو. تو دوسرا اسٹیج جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عادت اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھی گئی ہے. تو پہلے اسٹیج میں یہ ہوا کہ عادت جو ہے وہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ یہ کوئی بری عادت ہے یا اس عادت سے نکلنا مجھے ہے، تو وہ اس عادت سے نہیں نکل پائے گا. وہ تو پہلا اسٹیج ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس نے اپنی عادت کو اپنی نظر میں لانے کی کوشش کی، اس کے اوپر چیک بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں ہے یہ بات میرے ساتھ. اور ہاں بھی بشرا، وہ باقی 2 اسٹیجز کیا ہیں؟ خاموش ہو گئی آپ؟ نہیں یاد؟ ہاں نہیں پوچھ رہا ہوں. اچھا ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے. اور تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر حد لگائیں. حد لگانا کیا ہے؟ کہ میں یہ سزا دینا، مطلب بڑی اس طرح فرماتے کیا جب یہ فلاں کام کرو گے 2 رکعت نفل آپ نے. ہاں وہ اسی میں وہ چوتھا. کیا کرنا ہے اس میں؟ حد لگانے میں آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اب اگر آپ سے یہ کام ہوا، آپ نے اپنے آپ سے ارادہ کیا کہ اب اگر مجھ سے یہ کام ہوا تو میں صدقہ نکالوں گا. آپ نے ایک اماؤنٹ طے کیا اور صدقہ اپنی جیب سے نکالیے گا، ابو سے یا شوہر سے نہیں لیجیے گا. مطلب اپنے مال میں سے صدقہ دیں، ان کے مال سے صدقہ نہیں دیں. ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی ویسی ہی رہیں گی. اور اگر فرض کیجئے آپ نے 500 روپے صدقہ نکال دیا اور پھر بھی وہ کام ہو رہا ہے آپ سے، تو آپ صدقے کی رقم بڑھائیے. 500 کی بجائے 600 کیجئے، 1000 کیجئے، بڑھائیے اسے. دوسری بات، حد لگانے کے کئی ڈائمنشنز ہیں. حد لگانے کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا. حد لگانے کا ایک اور ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے استغفار کا اہتمام کیا، اور استغفار کی تسبیح بھی آپ بڑھاتے چلے گئے. اگر وہ کام پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو آپ نے وہ تسبیح اور بڑھائی. اور حد لگانے کی ایک اور شکل یہ ہے، اچھا یہ دو شکلیں تو حد لگانے کی بہت ہی سمپل اور بہت ہی اسٹریٹ ہیں. مطلب اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے
کوئی دوسرے کام طے کیے کہ اگر مجھ سے یہ کام نہیں چھوٹا تو میں اس کے اگینسٹ کوئی بہت زیادہ بھلائی کا کام کروں گا. مطلب آپ نے اس کے آلٹرنیٹو کوئی اور ایکشن آپ نے سوچا اور پھر آپ نے وہ کام کیا. اسی طرح اگر آپ کو برے عمل سے باہر نکلنا ہے اور وہ بری عادت چھوڑنی ہے تو ایک کام آپ کا جو چوتھا اسٹیج ہے اس میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی اور کو جو آپ کی فیملی میں اور آپ کا ٹرسٹ وردی فرینڈ اور آپ کے فیملی کا پارٹ ہے اس کو آپ یہ ذمہ داری دیں کہ تم مجھے یہ بتاؤ جب مجھ سے یہ ہو اور مجھے روکو اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کرو, اور میں مطلب آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو اس عمل سے روکنے میں آپ کو سپورٹ کریں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بری عادتوں کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنی بری عادتوں کو جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہماری کوئی بری عادت ہے. سر ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ جیسے اگر ہم کسی کو یہ کہیں تو ہم یہ اس سے ضرور کہیں کہ یہ جو غلطی تم میری نکالو وہ سب کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے غلطی کی ہے یا یہ تم سے مسٹیک. اس کی بھی گریجول پروگریشن یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے یہی کہیں کہ مجھے اکیلے میں بتا دیا کرو, اگر اکیلے میں بھی اس کے بتانے سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس سے کہیں مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا کرو, تاکہ اس کو ایک اندر سے مطلب اگر آپ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کو کس درجے کی آپ کو ڈوز چاہیے. یس سب کانشیس لیول پہ ہوتی ہیں, لائک جیسے نیل بائٹنگ ہے تو نیل بائٹنگ جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اٹس ہیبٹ نا, نیل بائٹنگ ایک ہیبٹ. نیل بائٹنگ جو ہے وہ بھی انکانشیسلی ہو رہی ہے, سب کانشیس میں نہیں ہو رہی. سب کانشیس اصل میں کانشیس ہی ہے, سب کانشیس جو ہے وہ ہڈن کانشیسنیس ہے. سر وہ ایک ایموشنل نیڈ پوری نہ ہونے کا بھی ایک عمل ہوتا ہے کہ کوئی ایموشنل نیڈ پوری نہ ہوئی ہو, کوئی کمی ہو آپ کے اندر, کوئی کانفیڈنس کی کمی ہو تو وہ آپ نیل بائٹنگ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آپ کچھ کہہ رہے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم غلطی کرتے تھے پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی غلطی ہم نے کی اور اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی تو بس اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگیں, اور وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب آپ کو ریئلائز کر لیں آپ اس کے اوپر توبہ کر لیں, استغفار پڑھ لیں, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں ایسی کی ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوا ہے. اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے, اس بات کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو بالکل یقینی ہے کہ انسان ایسی غلطیاں ضرور کرے گا یا کرتا ہے یا اس سے ہوتی ہیں جو اس کی اپنی نالج میں بھی کبھی نہیں آ پاتی. کیا خیال ہے؟ کبھی غلطی سے ہارن بجا دیا اور اس سے سامنے والی بائک پہ بیٹھی ہوئی فیملی چونک گئی, تو یہ آپ نے اس کو تکلیف دی یا نہیں دی؟ دی. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے, اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہیبٹ جو ہے, ہم ہیبٹ کا بہرحال یہ جو موٹی موٹی بات تھی وہ میں نے کر دی. اب اس کے اوپر کوئی کویسچنز ہیں تو وہ کریں. جی جی. ایفیشینسی ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو بھی کام آپ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیبٹ کے لیول سے اوپر اٹھ کے کریں گے, یعنی کانشیس لیول پہ کریں گے. لیکن یہ کہ جو ہیبٹس آپ کی ایفیشنسی جو بڑھاتی ہیں تو ان کا اہتمام تو ہونا چاہیے. ہاں, ہیبٹ اگر کسی چیز کو انشور کر رہی ہیں تو وہ ایفیشینسی کو انشور کر رہی ہیں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن ایفیکٹونیس کو انشور کرنے کا روٹ نہیں ہے یہ. اور ایفیشینسی اور ایفیکٹونیس میں کیا فرق ہے, پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کو اچھی طرح کریں یہ ایفیشینسی ہے, لیکن آپ کام اچھا کریں یعنی آپ اچھا کام, یعنی یہ ایفیکٹونیس. آپ کام کون سا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایفیکٹونیس یہ ہے کہ یو چوز واٹ ٹو ڈو, یو چوز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, دیٹ از ایفیکٹونیس. ٹھیک ہے. اور ایفیشینسی یہ ہے یو ڈو تھنگس ان دا رائٹ مینر. ٹھیک ہے. بٹ ایفیکٹونیس وڈ ریکوائر وزڈم کہ بھائی واٹ ٹو ڈو
what to choose, what to prefer, ٹھیک ہے، وہ والی چیزیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہیبٹس کا، اچھی ہیبٹس کا کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، یہ ہم اس کو تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اچھے کاموں کی جو اچھی ہیبٹس ہیں وہ تھوڑے فائدے پر سیٹل کروا دیتی ہیں نا آپ کو. یہ وہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ تھوڑے فائدے پہ سیٹل ہوں یا اس سے اوپر اٹھیں، بس یہ چیز ہے. ڈرائیونگ جو ہے وہ ان ہیبٹس میں سے ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو آپ کے ذہن کو فری کر دیتی ہے بہت سے ریفلیکٹیو پروسیسز کے لیے. جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سوچ بچار اور کہہ لیجئے تلاوت بھی ہو سکتی ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں سوچ بچار بھی ہو رہی ہے، پلاننگ بھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی آدمی بیٹھا اس سے باتیں بھی ہو رہی ہیں. ڈرائیونگ تو ڈرائیونگ جو ہے وہ ہم ڈرائیونگ بھی کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کون سا گیئر لگایا ہوا ہے، آپ کو نہیں، آپ آٹومیٹیکلی لاشعوری طور پر گیئرز بدل رہے ہوتے ہیں. ایک آپ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ان اے وے آپ گاڑی کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ گیئرز لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن ایکسیڈنٹس جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں اس کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ڈرائیونگ جو ہے وہ پورے طور پر اپنے ہیبٹ کے زور پہ کر رہے ہوں. آپ الرٹنس کا لیول جب آپ کا سرٹن پوائنٹ سے ڈراپ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو آپ جب ہائی وے پہ چلا رہے ہیں، ہائی وے پہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ہائی وے ایک چیلنج اس لیے ہے کہ آپ کو اگلے 1 گھنٹے تک ایک مونوٹنی ہے منظر کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہائی وے کی ڈرائیونگ جس کے اندر آپ فرض کیجئے اگلے 150 کلومیٹر پر آپ کو نہ کوئی ٹرن آ رہا ہے نہ کچھ اور آ رہا ہے اور آپ کو سیدھے چلانا ہے اور ایک ہی سپیڈ پہ چلانا ہے، تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے اور ڈگری آف الرٹنس بہت لو ہو جاتی ہے. اور اس میں جو مطلب وہ ایک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رب کریم نے آپ کو ایک کمفرٹ موڈ میں آٹومیٹیکلی لانے کا ایک میکینزم آپ کے اندر رکھا ہوا ہے جسے آپ ہیبٹ کہتے ہیں. لیکن آپ کی یہ چوائس ہے کہ آپ اس کمفرٹ موڈ سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی فکر رکھیں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کس کام کو اس موڈ پہ کرنا ہے اور کس کام کے اندر مجھے باہر آنا ہے اور مجھے وہ الرٹنس والے موڈ پہ آنا ہے. یعنی میں بتا رہا ہوں ڈرائیونگ کو ہم بہت مائنڈفلی نہیں کر رہے ہوتے، ڈرائیونگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ کے ساتھ جب بھی ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں 2-3 کام ہو رہے ہوتے ہیں. ڈرائیونگ میں ہمیں جو ٹیلی فون پہ بات کرنا یا موبائل پہ جو بات کرنا منع ہے ڈرائیونگ میں، اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے نا کہ وہ آپ ڈرائیونگ سے پہ سے اٹینشن بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل اٹینشن. ویسے ہی ڈرائیونگ پہ اٹینشن رکھنا ایک آسان بات نہیں ہے. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وی ڈرائیو مائنڈ لیسلی، وی ڈرائیو ہیبچولی، یا اٹ بیکمز اے ہیبٹ لانگ روٹس کے اوپر اسپیشلی. اور اگر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اب روٹین کیسے ہیبٹ کو سپورٹ کرتا ہے، جو میں روٹین اور ہیبٹ کا کنیکشن، اگر آپ کو روزانہ اپنے گھر سے کورنگی جانا ہو، روزانہ صبح آپ کی جاب ہو کورنگی میں، تو پھر جو آپ کی ڈرائیونگ ہوگی وہ پھر ایک الگ. لیکن اگر آپ پہلی دفعہ آج جا رہے ہیں، آپ کتنے الرٹنس کے ساتھ چلائیں گے؟ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اس میں فرق ہوگا بہت. تو روٹین جو ہے وہ ہیبٹ کے لیے فیوریبل گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. ہیبٹ جو ہے وہ مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی ہو یا بری ایک کمزوری ہے، ٹھیک ہے. اور ہیبٹ جو ہے وہ ایک سیف، سمجھ لیں کہ وہ ایک کمفرٹ موڈ میں کسی ایکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے رہنے کا ایک پروسیس ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اپنے بچوں کے کام پہ واو کہہ دیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر واو کہتے ہیں. انہیں کچھ بھی دکھاؤ وہ کہتے ہیں واو. دیکھا آپ نے؟ مطلب آپ نے دیکھنا کہ کہیں آپ تو نہیں ہے ایسے، وہ انسان آپ تو نہیں ہے جو یہی کام کرتا ہے. تو اسے واو کہنے کی عادت ہوتی ہے، اس کو جیسی کوئی کام دکھائیں وہ کہتا ہے واو. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں عادتاً ان کی زبان سے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ نکلتا ہے، عادتاً ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے.
اور جب ان سے گفتگو کریں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ مطلب وہ تو شکایت کر رہے ہیں, وہ کہیں یار میں بڑی مشکل میں ہوں. اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ, اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مشکل میں. یہ فرق محسوس کیا آپ نے؟ آپ کسی سے پوچھیں آپ کے کیا حال ہیں, ٹھیک ہوں, تھوڑی دیر کے بعد بتائے گا مجھے بخار ہو رہا ہے. آپ کو ایسے کبھی کسی ایسی ملاقات ہوئی تو وہ عادتاً ٹھیک ہوں کہنے کا رسپانس اس نے اپنایا ہوا ہے, مائنڈ لیسلی یہ اٹر کر رہا ہے. اب بتائیں جی. سر لیکن جیسے اسی بات پہ آپ جیسے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی جنرلی کہتی ہوں کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, مطلب ایسے کر کے میں بتا دیتی ہوں. اچھا اب میں آپ کو یہی میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, جو پرمیوٹیشنز ہیں نا وہ یہی ہیں. دیکھیے تعلیم و تربیہ کا گول یہ نہیں ہے کہ بچوں سے اگر کوئی پوچھے کیسے ہو تو ان کی زبان سے نکلے الحمدللہ. یہ صرف یہ گول نہیں ہے, بلکہ تعلیم و تربیہ کا گول یہ ہے کہ ان کے دل میں تشکر پیدا ہو, ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو, اور پھر وہ اپنے اطمینان کا اظہار کلام اللہ کے ایک فقرے سے کریں. تو اگر یہ پوری چیز اسٹیبلش نہیں ہو رہی اور صرف عادتاً ایک نکل رہا ہے تو وہ بات نہیں ہے. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ عادتاً زبان سے کچھ پروڈیوس ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن دل میں کیفیت ہونا ایک الگ چیز ہے. بہت سے لوگ عادتاً کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن الحمدللہ اصل میں ہونا ہی چاہیے, مطلب الحمدللہ ہونا یہ چاہیے, یا اصل میں جو مطلوب ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے شکر, یعنی آپ کو دیکھ کے یہ لگے, آپ کی باڈی لینگویج یہ بتائے کہ آپ حالت شکر میں ہیں, آپ کو دیکھ کے یہ لگے کہ یہ بڑا مطمئن اور بڑا راضی اور بڑا خوش ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے یعنی الحمدللہ علی کل حال ہماری باڈی لینگویج ہو, ہماری زبان سے نکلنے والی ساؤنڈ نہ ہو, یعنی وہ تو ہو لیکن ہماری باڈی لینگویج ہو نا الحمدللہ علی کل حال, یعنی ہمیں پوری کلیئر ہو رہی ہے بات. جی اور کوئی کویشچن کوئی؟ جی یس. ایک بات کی افیکٹونیس والی بات اپنے معمول میں ڈالنے کی, اس کا نقصان میں اپنی ذات کے حوالے سے کہ مجھے اگر بھوک لگتی ہے تو میں کھاتی ہوں, ورنہ میں نہیں کھاتی. تو صبح کھاتی ہوں اور اس بعد رات کو, لیکن اس چیز نے میرے میٹابولزم کو بہت نقصان پہنچایا, کیونکہ یہ دو ٹائم بھی مطلب if I don't feel like it I will not sleep, if I don't feel like I will not sleep. مجھے پڑھنے کی بیماری ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ بری والی, تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں سونا, مطلب ٹھیک ہے 3-4 گھنٹے میرے لیے کافی ہیں, تو میں نہیں سوتی عموماً رات میں. اور جو بری عادت جیسے فجر کے بعد بھی سو جاؤں گی اگر if I feel like it, if not تو نہیں. تو اس چیز نے میرے میٹابولزم کو خراب کر دیا, اور میں اپنی عادتوں سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب میں روٹین بنانا چاہتی ہوں کہ بس روز 10 بجے سو جاؤں, مطلب مائنڈ لیسلی 3 ٹائم کھاؤں 10 بجے سو جاؤں. بالکل روٹین بری چیز نہیں ہے. روٹین کے ساتھ صرف 2 چیلنجز ہیں. روٹین کے ساتھ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر کوئی روٹین ریفلیکٹیو پروسیس کو ڈسیبل کر دے, وہ روٹین اتنا اوورلی پیکڈ ہو جائے, یا وہ روٹین رولر کوسٹر کی طرح ہو جائے, اس میں اسپیڈ اور آکیوپینسی بہت زیادہ ہو جائے, مطلب ایوری مومنٹ ہیز بین آکیوپائڈ, ایوری مومنٹ, یو ڈونٹ فائنڈ اینی فری ٹائم فار یور سیلف, سو دیٹ روٹین از ناٹ گڈ. اور دوسری چیز اگر روٹین کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ روٹین جو ہے وہ مائنڈ لیسنس کو جنریٹ کرے, مطلب روٹین جو ہے وہ ایسی ہیبٹس فارم کروا دے. اب روٹین جو ہے وہ ہیبٹس کا پلے گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کے ہیبٹس کسی روٹین میں اسٹیبلش ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ اچھا, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی لائف کو ڈیولی ریفلیکٹیو بنانا, اپنی لائف کو, کیوں دیکھیں ایک جس دن ہم اس پورے کا ذرا ایک اور بڑا تناظر دیکھیں. ایک دن تو ایسا آئے گا نا کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے, ہمارے پاؤں بولیں گے, ہماری باڈی کا ایک ایک آرگن بولے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے. اس دن بہت سے لوگوں کے لیے یہ انکشاف ہوگا.
اچھا ہم یہ کر رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ریفلیکٹو پروسیس جو ہے وہ اپنے عمل کے بارے میں فل اویئرنیس کی ایک اٹیمپٹ ہے. تو ہیبٹس جو ہیں وہ یہ والا, تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ ایک, بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ بہت سے لوگ پیٹ کی ہیبٹ کیا ہے کہ وہ مطلب بہت سے لوگ عادتاً کھانا کھاتے ہیں. 3 times a meal جو ہے, 3 دفعہ کھانا جو ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, عادت ہے. کھانے کا وقت ہو گیا تو بس نہ کھانے اور نہ سونے کی وجہ سے جو ہاں وہ آپ ہاں آپ کا چیلنج یہ ہے, آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آپ کو, ٹھیک ہے آپ 2 وقت کھائیں یا 1 وقت کھائیں, لیکن آپ اس کا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں, اور پھر وہ آپ کی باڈی ریگولیٹ کر لے گی کہ اچھا اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو اب کچھ کھانا چاہیے, اور اس کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے, یا سونے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہو سکتا ہے, تو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو نیند لینی چاہیے, اور اس کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا, اور کھانے کا بیسٹ ٹائم یہ والا ہوگا. تو یہ چیزیں ان کو فکس کرنا ضروری ہے. ان کا روٹین بننا اچھا ہے, اس کا روٹین بننا غلط نہیں ہے. اور روٹین اور ہیبٹ میں جیسے میں نے کہا کہ فرق ہوتا ہے. سر ایک چھوٹا سا سوال. اچھا بتائیے. سوری بہت سوال ہے, لیکن میں مطلب تھا میرا کہ ملٹی ٹاسکنگ کیا عادت کے زمرے میں آتی ہے؟ جیسے میں اگر کچن میں کام کر رہی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں 3-4 کام نپٹا لوں ایک ساتھ, جب تک اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو کیا ایسا عادت کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں؟ ملٹی ٹاسک ایک مرض ہے, ٹھیک ہے, مطلب نہیں ہونے چاہیے. ملٹی ٹاسکنگ ایک مرض ہے جو جدیدیت نے ہمیں دیا. یعنی پچھلے 100 سال سے ملٹی ٹاسکنگ کا پرابلم پیدا ہوا ہے. اچھا اگر انسان کو اس کی عادت ہو جائے, یعنی جیسے ملٹی ٹاسکنگ کی عادت مجھے بھی رہی ہے, ٹھیک ہے, میں نے ایک وقت میں ایک کام کرتے ہوئے صبر نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے اور کام کرنے چاہیے, تو ایٹ اے ٹائم 2 کام 3 کام, ٹھیک ہے. تو لیکن اس ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے, اور اصولی طور پر ہمیں ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے. برین ہمارا ڈسٹریبیوٹڈ نہ ہو, ہم ایک کام پہ ایک وقت میں ایک فوکس کریں. ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ مائنڈ لیسنس کو پروموٹ کرتی ہے. ملٹی ٹاسکنگ ایک غلط کہہ لیجئے انداز ہے. تو برین ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے.